بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سشیل کرالا فروری 2014 سے لے کر اکتوبر 2015 تک نیپال کا منتخب وزیر اعظم رہا۔ ناظرین، جب یہ انسان پہلے دن دفتر پہنچا تو وہ ایک آزاد ریاست کا وزیر اعظم ہونے کے باوجود اس نے ایک انتہائی سستی قیمت کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے سر پہ ایک عام سی ٹوپی تھی اور اس نے پیروں میں ایک بہت سستی سی کھردری سی چپل پہنی ہوئی تھی۔ وہاں آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، وہاں اس کے آفس کے باہر کھڑے ہوئے نائب قاصد کے کپڑے جو تھے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر تھے۔ جب اس کو اپنے دفتر لے جایا گیا تو اس نے وہاں پہ دفتر کے دروازے پہ ہی اپنی جوتے اتارے اور ننگے پاؤں چلتا ہوا اپنی کرسی کی جانب گیا اور کرسی پہ جا کر چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ اس کا سیکرٹری اور اس کا وہ سارا جو عملہ تھا وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ کس طرح کا ملک کا منتخب وزیر اعظم ہے جو اس طرح آ کر کرسی پر بیٹھ گیا ہے۔ کرالا نے اپنے سیکرٹری سے تمام فائلیں منگوائیں، وہ انہیں پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ سیکرٹری اپنے آفس میں جا کر بیٹھ گیا اور کافی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ صاحب اسے کسی وقت کوئی بھی چیز ڈسکس کرنے کے لیے بلائیں گے۔ وہ بار بار چپڑاسی سے پوچھتا رہا کہ صاحب نے مجھے یاد تو نہیں کیا، لیکن ہمیشہ اس کو جواب نفی میں ملا۔ پورا دن گزر گیا، کرالا اپنا کام کر کے شام کو گھر واپس چلا گیا اور اس نے ساتھ ہی یہ سختی سے منع کر دیا کہ آئندہ کے بعد کوئی بھی مجھے خوش آمدید کہنے اور سی آف کرنے نہیں آئے گا۔ مطلب اس نے کسی قسم کا پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، اس حالت میں پورا ایک ہفتہ گزر گیا۔ کرالا روزانہ صبح 8 بجے ٹھیک دفتر پہنچ جاتا اور رات گئے تک کام کرتا رہتا اور پھر بڑے آرام سے گھر واپس چلا جاتا۔ ایک ہفتے کے بعد اس کے سیکرٹری نے اسے ایک چٹ بھجوائی کہ وہ ایک سرکاری کام کے سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ کرالا خود اپنے سیکرٹری کے کمرے میں گیا اور بڑے تہذیب سے اسے کہا، جی فرمائیے آپ کو مجھ سے کیا کام ہے۔ سیکرٹری بڑا حیران ہوا کہ ملک کا منتخب وزیر اعظم جو ہے وہ آج میرے کمرے میں آ گیا ہے۔ اس نے بڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا کہ سر، ملک کا منتخب وزیر اعظم ہونے کے بعد آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ نے جو اپنے اثاثہ جات ہیں ان کو ڈکلیئر کرنا ہے۔ کرالا نے اس سے فارم لیا اور اپنے دفتر واپس۔ شام کو جب اس کے سیکرٹری کو وہ فارم فل ہوا وہ ملا تو اس کی حالت قابل دید تھی۔ کرالا نے اس میں لکھا تھا کہ میرے پاس کسی قسم کی کوئی پراپرٹی موجود نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس اپنا گھر ہے اور نہ ہی میرے پاس اپنی گاڑی ہے۔ میں پبلک ٹرانسپورٹ میں آتا جاتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جائیداد، پلاٹ، زیور یا سونا نہیں ہے۔ جہاں تک زرعی زمین کا تعلق ہے وہ میں پہلے ہی ساری خیرات کر چکا ہوں۔ نہ ہی میرا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے اور میرے پاس صرف 3 موبائل ہیں جن میں سے ایک آئی فون ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، نیپال ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ سیاست اور کرپشن ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم سمجھی جاتی ہیں۔ وہاں کے وزیر اعظم کے ڈکلیریشن فارم میں کسی قسم کے اثاثوں کا نہ ہونا ایک اچنبھے کی بات تھی۔ سیکرٹری اگلے دن وزیر اعظم کے پاس محض یہ کنفرم کرنے گیا کہ آپ سے لکھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، مگر وزیر اعظم نے اسے کہا کہ نیچے میں نے اپنے دستخط کر دیے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ کسی صحافی نے یہ چھاپ دیا کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ دنیا کا غریب ترین وزیر اعظم ہے۔ جب یہ بات اپوزیشن تک پہنچی تو انہوں نے واویلا مچایا کہ ایک وزیر اعظم جس کے خاندان میں 3 وزیر اعظم آلریڈی پہلے گزرے ہوں، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کسی قسم کی کوئی پراپرٹی جو ہے موجود نہیں۔ انہوں نے سر توڑ کوشش کی کہ کسی طرح سے اس کی پراپرٹی کا کھوج لگا سکے۔ ہر طرح کی انہوں نے تحقیق کر ڈالی مگر اس کی تحریر کو کوئی جھٹلا نہ سکا۔ ایک سرکاری دورے کے دوران کرالا کو $645 سرکاری طور پہ خرچ کرنے کے لیے دیے گئے تھے، لیکن دورے سے واپسی کے بعد اس نے وہی ڈالر سرکاری خزانے میں جمع کرواتے ہوئے یہ کہا کہ جی میرا سرکاری دورے کے اوپر کسی قسم کا کوئی خرچ نہیں ہے، اس لیے ان پیسوں کے اوپر میرا کوئی حق نہیں بنتا اور نہ ہی میرے یہ ضرورت کے ہیں، تو آپ اسے کائنڈلی واپس خزانے میں جمع کر دیں۔ 2016 میں پارٹی اراکین نے چندہ جمع کر کے اس شخص کے لیے کینسر جیسے موذی مرض کا علاج کروایا، لیکن بدقسمتی سے یہ اس موذی مرض کے ساتھ لڑتا ہوا جاں بحق نہ ہو سکا اور 2016 میں ہی ایک سرکاری ہاسپٹل میں وفات پا گیا۔ ناظرین،
दुनिया में ऐसे कई लोग मौजूद होंगे जो इलेक्शन जीत कर भी सारी ज़िंदगी अपने दामन पर करप्शन की एक छींट तक नहीं पड़ने देते। दौलत की हवस एक ऐसा नासूर है जो जिस्म के ख़त्म हो जाने के बाद भी ख़त्म नहीं होता। हर इंसान अपने पेट की आग बुझाने की खातिर गिद्धों की तरह दूसरे का गोश्त नोच रहा है। अफसोस इस हवस ने अशरफुल मखलूक़ात जैसे खिलकत को जानवरों से भी बदतर बना दिया है। कब निकलेंगे हम इस कुएं से? कब सोचेंगे हम इर्द गिर्द के इंसानों का? कब चुनेंगे हम अपनों की ज़िंदगियों में बिखरी हुई दुखों की किरचियों को? कब निकलेगा वो सूरज जो फिर से हमें आसमानों की बुलंदियों के ऊपर देखेगा? ज़रूर सोचिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।